اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان سے پہلے کوئی بستی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، سو یاد کرنے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں نجات دی اور اسے بھی نجات دی جسے ہم چاہتے تھے، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ آپ نے سورۃ الانبیاء کی آیات 6 تا 10 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، اس آیت میں نہایت اختصار کے ساتھ 3 باتیں بیان ہوئی۔ پہلی یہ کہ تم نے اپنا ایمان پہلے رسولوں جیسے معجزات کے ساتھ مشروط کیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا پہلے رسول جو معجزات لائے تھے، کیا ان کی قومیں ان پر ایمان لے آئی تھیں؟ یقیناً نہیں لائی تھیں۔ تو تم ان قوموں سے زیادہ سرکش اور ضدی ہو، تم کیسے ایمان لے آؤ گے؟ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں اور معجزات دے کر بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی واضح نشانی اور معجزے کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو قومیں منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتی انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایسا معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے والی قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ تو تم ایسا مطالبہ کیوں کرتے ہو جس کا نتیجہ تمہاری ہلاکت ہے؟ اس آیت میں تیسری بات یہ کہ تمہیں تمہارا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، کہ اس کے علم میں تمہاری نئی نسلوں کا مسلمان ہونا مقدر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں منکرین حق کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو تمہارے ہی جیسا بشر ہے، اس پر کیسے ایمان لے آئیں؟ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام رسول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، جن کے رسول ہونے کو کفار مکہ بھی مانتے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم السلام، تو وہ سب کے سب بھی تو بشر ہی تھے، بس ان کا یہ شرف تھا کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ یہی معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ بشر ہو کر بھی اسی شرف کی بنا پر تمام بشر کے سردار اور سید ہیں، تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہونے کی وجہ سے رسول کیوں نہیں مانتے؟ اگر کوئی اشکال یا کنفیوژن ہے تو اہل علم سے پوچھ لیں۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ اس آیت میں منکرین حق کے اعتراض کے گزشتہ جواب کا
تتمہ ہے کہ آخر پہلے انبیاء بھی تو فرشتے نہیں تھے کہ بشر کی طرح کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ بھی تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے. ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین. اس آیت میں اشارہ ہے کہ پہلے انبیاء کی بھی مخالفت ہوئی، جنگیں ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا کہ انہیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور مزید کفار میں سے ان لوگوں کو بھی بچا لیا جنہیں آئندہ ایمان لانا تھا، اور یہی اللہ کا دستور ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. اس آیت میں کفار کی تمام باتوں کا جواب ہے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خوابوں کی پراگندہ یا من گھڑت باتیں ہیں، یا جادو ہے، یا شاعری ہے. تو فرمایا کہ قرآن پاک کا ان تمام باتوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم نے تو تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے ہی حالات اور معاملات زندگی پر بحث کی گئی ہے، اور انہی کے متعلق تمہاری رہنمائی کی گئی ہے. فیہ ذکرکم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں تمہارے لیے ہی نصیحت اور فائدے کی باتیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.